دکان نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، مشغلہ نہیں ہے، تو آپس میں چندہ اکٹھا کیا، کچھ نظر و نیاز اکٹھا کیا، اور سب اکٹھا کرنے کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدام آستانہ کے لیے نظر ہے، اس کو قبول فرما دو۔ آپ ذرا غور کیجئے اور اس مقام پر توجہ کیجئے، تمام انصار صحابہ نظر و نیاز لے کر پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ اسے خدام آستانہ کے لیے قبول فرما دیں۔ ابھی آ کر صحابہ نے یہ التجا کی تھی کہ اتنے میں اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جاؤ جبریل سے نہ چھوڑو اور میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دو، کہہ دو محبوب سے، تو اعلان کر ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اے لوگوں، مجھے وحی کی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں چاہیے مگر اہل بیت کی محبت۔ ارے بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ اہل بیت کی محبت کا حکم کس نے دیا؟ معلوم ہے؟ پروردگار عالم نے عطا فرمایا، اہل بیت سے محبت کرو، یہ حکم خداوند قدوس نے دیا ہے۔ اسی لیے ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ خانقاہ اشرفیہ ہے، یہاں کا موقف بالکل واضح ہوتا ہے، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اہل بیت خون مصطفیٰ سے بنے ہیں اور صحابہ نظر مصطفیٰ سے بنے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا بے مثال پیدا کیا، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ نے محبوب کو بے مثال پیدا کیا تو ان کی اولادوں کو بے مثال پیدا فرمایا۔ دیکھ رہے ہو یہ خانوادہ، دیکھ رہے ہو یہ خاندان، نوٹ کرو، دار یزیدی مر گئے، شمر مارا گیا، خونی مارا گیا، زنان مارا گیا، عبید اللہ ابن زیاد مارا گیا، سب قتل کر دیے گئے۔ مختار ثقفی کے زمانے میں شہداء مارے گئے، چن چن کے مارے گئے۔ ارے سنو، جو بھر پیٹ پانی پی رہے تھے وہ سب مارے گئے، اور جو حسین پیاسا تھا ان کی اولادیں زندہ نظر آ رہی ہیں۔ دیکھو یہ خانوادہ، بتا سکتے ہو یزید کی نسل میں کون ہے؟ بتا سکتے ہو ابن زیاد کی اولادوں میں کون ہے؟ بتا سکتے ہو عمر کے خاندان میں کون ہے؟ لیکن 1400 سال گزر گئے، پوچھ لو حسین کا خاندان یہاں بیٹھا۔ ارے زور سے بولو سبحان اللہ۔ حسین اعظم کا خانوادہ یہاں بیٹھا ہے۔ اور ایک بات اور محبت سے سن لیجیے، بڑے پیار سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جو مارکیٹ کربلا ہوا نا، آپ کو معلوم ہے اس میں جو اہل بیت کے مرد تھے ان کی قربانیاں بے مثال ہیں، مگر ایک بات بڑی اہم عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ مارکا ایسے نہیں جیتا گیا۔ مورچہ تو یزید جیت سکتا ہے، جنگ یزید ہارا ہے، قطعی طور پر ہارا ہے یزید جنگ۔ اور سنو، اس جنگ کو جیتنے میں، کربلا کی جنگ کو جیتنے میں، جہاں حضرت علی اکبر ہیں، حضرت قاسم ہیں، حضرت عباس علمبردار ہیں، حضرت امام حسین ہیں، وہی نوٹ کرو اس خاندان کی سیدانیاں بھی ہیں۔ مردوں نے جرأت مندی، طاقت، شجاعت، حوصلہ، شیر ید اللہ کی قوت کا مظاہرہ کیا، اور اہل بیت کی سیدانیوں نے حیا اور پردہ سے یہ جنگ جیت لی۔ آپ توجہ فرمائیں ذرا اور ذہن پہ اس بات کو اتارنے کی کوشش کریں۔ مولا علی شیر خدا کی یہ اولادیں ہیں، دیکھو چہروں پہ جلوے نظر
اور آپ تو حضور تاج الاولیاء قبلہ مقدس العلی و نورانی کی دعائیں خوب لیتے ہیں. بنگال بہار ملک کی مختلف ریاستوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں. ایک ایک دن میں حضرت کو 50 مکانوں میں جانا پڑتا ہے, دعا کرنے مگر کسی کو محروم نہیں کرتے. مگر آپ تو انڈیا میں دعا کرواتے ہیں. اللہ کا شکر ہے مجھے یہ سعادت بغداد شریف میں حاصل ہے. حضور تاج الاولیاء اتنے اہتمام سے بغداد شریف کی حاضری دیتے ہیں. کبھی فجر کاظمین میں ملاقات ہو جاتی ہے, کبھی بارگاہ غوث اعظم میں ملاقات ہو جاتی ہے. اسی لیے تو تاج الاولیاء پر حضور اشرف الاولیاء کا ایسا فیضان ہے کہ زمانہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یاد رکھو, بڑی بڑی ہوائیں آئیں, زلزلے آئے, نشت و نابود ہو گئے, مگر تاج الاولیاء کہتے رہے ذرا دم تو لے لے طوفان, تو تھکا ہے راستے کا. ذرا دم تو لے لے طوفان, تو تھکا ہے راستے کا. میرا عزم توڑنے میں تیرا دم نہ ٹوٹ جائے. اور کبھی تو یوں کہتے ہیں طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف, طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف. دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے. محترم سامعین کرام, یہ وہ تاج الاولیاء ہیں. ان کے والد گرامی میں جو استقلال تھا, جو جمع مردی, جو بہادری, ہر خوبی سے نواز دیا اشرف الاولیاء نے, تاج الاولیاء. زیادہ فرق تو ہے نہیں, چہرہ بدلا ہے, خون وہی ہے, جسم بدلا ہے, نور وہی ہے. اسی لیے میں تو اکثر کہتا ہوں حسر اضافی کے ساتھ, انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے. انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے. انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی, انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی. جس زوروں سے آج اسلام کی تبلیغ پورے ملک میں حضور تاج الاولیاء فرما رہے ہیں اور عربی مدارس قائم کر رہے ہیں, سینٹر بنایا ہے مخدوم اشرف مشن کو. میں نے کئی مقامات کا بنگال میں دورہ کیا ہے اور لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد اس تحقیق پر میں پہنچا ہوں کہ اگر اشرف الاولیاء نے آ کر کے یہاں مخدوم اشرف مشن قائم نہ کیا ہوتا تو پورا علاقہ اہل حدیث وہابیت دیوبندیت کے لپیٹ میں آ جاتا. گویا پورے بنگال کو, اہل بنگال کو ایک نیا اشرفیہ عطا فرمایا ہے حضور اشرف الاولیاء, اور اس کا فیضان ساون بھادوں کی طرح پورے ملک میں برس رہا ہے. اور حضرات, یہ تو علمی گھرانہ. مولا ایک صاحب نے مجھے سوال کیا کہ کچھوچا شریف کے جو بزرگ ہوتے ہیں, سادات ہوتے ہیں, ایک بات بتائیے, ان کی طبیعت میں بڑا ظریفانہ پن ہوتا ہے اور بڑے ذہین ہوتے ہیں, حاضر جواب ہوتے ہیں, کوئی بھی جواب دیتے ہیں بڑی مسکراہٹ سے دیتے ہیں. میں نے کہا ہاں, باب العلم کا صدقہ ہے. مولا علی شیر خدا کی ان کو وراثت. مولا علی شیر خدا کا علم جانتے ہو, حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیریڈ میں سزا سنا دی تھی ایک حاملہ عورت کو کہ اس کو سزا دی جائے. جب حضرت علی کو معلوم ہوا تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے سرکار سے ایسا نہیں سنا, میں نے سرکار سے ایسا نہیں سنا, وضع حمل کے بعد سزا دی جائے گی. تو جانتے اس وقت حضرت عمر نے کیا کہا تھا, لولا علی لہلک عمر, اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گئے. محترم حضرات, یہ اس گھرانے کی اولادیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.